ایک ایسی خبر جس نے پوری دنیا کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، ایک ایسی خبر جس کو سننے کے بعد آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، جس کو اللہ چاہے نا اس کو کہیں پہ بھی بلا سکتا ہے۔ اور دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے نا تو آپ کو کبھی بھی دھوکہ نہیں مل سکتا ہے۔ ایک ایسی کہانی سنانے جا رہا ہوں دوستو، آپ حیران ہو جائیں گے، آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے۔ ایک شخص جسے حج پہ روانہ ہونا تھا، 2 بار فلائٹ اس کے سامنے سے فلائی کی اور دونوں بار ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے فلائٹ واپس لوٹ کر آئی۔ اس لیے آئی کیونکہ اس فلائٹ میں وہ شخص نہیں تھا۔ جی بالکل، یہ کہانی عامر سہیل کی منہ زبانی، اس کو دنیا کی ہر بڑی خبر نے جو ہے وہ آج ہیڈ لائن سمجھا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ واقعہ جو ہے یہ لبنان کے ایک حاجی کا ہے جس کا نام امیر المہدی، اور اس کا نک نیم یا سر نیم جو ہے وہ الغدافی ہے۔ یہ شخص لیبیا سے حج کے لیے اس سال روانہ ہوا تھا، لیکن جب یہ بورڈنگ کروانے گیا تو الغدافی سر نیم کی وجہ سے اس کی بورڈنگ نہیں ہوئی۔ اس میں کچھ سیکیورٹی ریزن تھا جس کی وجہ سے اسے روک دیا گیا۔ اس کے سامنے طیارہ پرواز لینے کے لیے تیار ہوا، یعنی کہ جہاز اڑنے کے لیے تیار ہوا، اور اس کے سامنے فلائٹ فلائی ہوئی، سامنے جہاز اڑا اور یہ دیکھتے رہا۔ اسے باقی صاحب نے کہا کہ لوٹ جاؤ واپس، شاید آج تمہاری قسمت میں حج نہیں ہے، تمہارے نام میں جو یہ غلطی آئی ہے سر نیم میں الغدافی، اس کی وجہ سے تمہیں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی کیونکہ سیکیورٹی کارن ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں حج کر کے رہوں گا، اللہ نے میرے نصیب میں حج لکھا ہے تو یہ مکمل ہوگا، بیت اللہ کا دیدار میں ضرور کروں گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور فلائٹ جب فلائی ہوئی تو فلائٹ واپس لوٹ کر ایئرپورٹ آئی۔ جب واپس آئی تو ایئرپورٹ والے حیران ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا تو جہاز میں ٹیکنیکل گلچ ہے، کوئی ٹیکنیکل ایرر ہے جس کی وجہ سے فلائٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے فلائی نہیں کر پا رہی ہے۔ اس کے بعد فلائٹ کو پھر سے تیار کیا، پھر سے فلائٹ نے فلائی کیا دوسری بار، اور دوسری بار بھی فلائٹ واپس لوٹ کر آئی۔ سارے حاجی اندر بیٹھے ہوئے پریشان ہو گئے کہ آج ہمارے نصیب میں حج ہے بھی یا نہیں ہے، بار بار یہ فلائٹ کیوں واپس آ رہی ہے؟ ایک تو یہ ٹیک آف کر رہی ہے، دوبارہ پھر لینڈ کر رہی ہے، آخرکار کارن کیا ہے؟ ایک پائلٹ اٹھا، اس نے کہا کہ اس میں الامیر غدافی شخص نہیں ہے جس کو روک دیا گیا ہے، جس کی بورڈنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ پرابلم ہے، اور پرابلم جو ہے وہ اس کے سر نیم میں ہے۔ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ جب تک کہ یہ شخص اس جہاز میں نہیں ہوگا تب تک یہ فلائٹ فلائی نہیں کرے گی۔ اس کے بعد اس حاجی نے اللہ کے آگے شکر کیا کیونکہ اسے بورڈنگ کے لیے اجازت دی، وہ واپس آ کے فلائٹ میں بیٹھا، اور اس نے یہ کہا کہ میں تب تک گھر واپس لوٹ کر نہیں جا رہا تھا کہ جب تک میرا حج نہ ہوتا، بلکہ کچھ ہی سمے کے بعد ٹیکنیکل مال فنکشن کے بعد جو ہے وہ مائنر ریپیئرز کو ٹھیک کرنے کے بعد جب سیکنڈ ٹائم فلائٹ اڑی واپس لوٹ کر آئی تو کلیئر انڈیکیشن یہ ملی کہ جناب اس میں وہ شخص نہیں ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ جب یہ حج کرے گا یا یہ حج کے لیے جب تک روانہ نہیں ہوگا تب تک یہ فلائٹ کو میں اڑنے نہیں دوں گا۔ اس کے بعد کیپٹن نے اناؤنس کیا I swear I won't fly unless عامر is with us on his plane، اور اتھارٹی نے جو ہے وہ فوری طور کے اوپر عامر الغدافی کے ٹریول میں جو ہے وہ تھرڈ ڈیمپ پہ انہیں آن بورڈ کیا، انہیں فلائٹ میں لایا، انہیں بٹھایا، انہیں مان سمان عزت کے ساتھ جو ہے وہ فلائٹ میں ایک مقام دی، ایک جگہ دی۔ اس کے بعد فلائٹ نے فلائی کیا اور فائنلی وہ جو العامر غدافی ہے وہ اپنے حج کے لیے اپنے مقام منزل پہ پہنچا۔ حیرانگی اس بات کی ہے دوستو، حیرانگی اس بات کی ہے کہ اللہ مالک نے اس کے نصیب میں حج لکھا ہوا تھا، تو پھر کیسے ایئرپورٹ کے لوگ اس کو روک سکتے تھے؟ پھر کیسے اس کا حج جو ہے وہ رک سکتا تھا؟ اب آپ حیران ہو جاؤ گے اس بات سے کہ جناب فلائٹ 2 باری فلائی ہوئی، یعنی کہ 2 بار جہاز اڑا، اور دونوں بار جہاز کے اندر کوئی ٹیکنیکل مال فنکشن کی وجہ سے جہاز واپس آ کر ایئرپورٹ میں لینڈ ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، واپس آ کے لینڈ ہوا، اور تب تک جہاز نہیں اڑ پایا جب تک وہ حاجی نہیں جہاز میں بیٹھا۔ کیپٹن پریشان ہو گیا، اس نے فوری طور کے اوپر اناؤنسمنٹ کی کہ جب تک العامر جو یہ حاجی ہے، جو یہ شخص ہے، یہ جہاز میں نہیں بیٹھے گا تب تک یہ فلائٹ فلائی نہیں کر پائے گی۔ اسے لایا، عزت کے ساتھ بٹھایا، فوٹو کھینچے اس کے ساتھ، اسے مان سمان دیا۔ اس کے بعد جب تھرڈ ٹائم اگین پائلٹ نے فلائی کیا اور تیز رفتار کے ساتھ جہاز نے جو ہے وہ ٹیک آف کیا اور سیدھا جدہ کے ایئرپورٹ پہ جا کے فلائٹ لینڈ ہوئی۔ یعنی کہ اللہ مالک نے اس کے نصیب میں حج لکھا ہوا تھا،
جب میرا اللہ چاہے تو کون روک سکتا ہے یار. 2 بار جہاز اڑا, دونوں بار جہاز میں ٹیکنیکل ایرر آیا, جہاز واپس لوٹ کر لینڈ ہوا. اور معلوم اس کو کیوں نہیں جانے دے رہے تھے؟ کہ اس کا نام العامر الغدافی تھا, غدافی سرنیم تھا, جس کی وجہ سے اس میں کچھ سیکیورٹی کارن تھا. اس نے کہا کہ آپ حج نہیں کر سکتے ہو, اس میں کچھ ریزن ہے, آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے, یا بورڈنگ پہ آپ کا نام نہیں ہے. ساتھ والے جو لوگ تھے انہوں نے کہا جناب لوٹ جاؤ, آج آپ کی قسمت میں حج نہیں ہے. لیکن اس نے کہا کہ مجھے واحد اللہ کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا کیا, میں تب تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھے نہیں بلائے گا. اور میرے رب کو یہ منظور تھا کہ اس نے کہا کہ جناب جب تک میرا بندہ العامر غدافی اس فلائٹ میں نہیں بیٹھے گا, یہ فلائٹ ہی نہیں اڑے گی. دیکھیے اللہ کا معجزہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے دن دوپہر میں یہ معجزہ دکھا دیا عوام کو کہ میرے بندے کے سوا تم فلائٹ لے کر جاؤ گے, تمہاری اتنی طاقت ہے کہ تم میرے بندے کو چھوڑ کر جاؤ گے جس کا یہ خواب ہے کہ وہ حج کرے, اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس کے سوا جانے دوں گا. اور میرے رب نے اس فلائٹ کو دونوں بار روکا, اور تیسری بار جب وہ شخص بیٹھا تو فلائٹ نے فلائی کیا. یہ اللہ کا معجزہ ہے. جس کو رب چاہے اس کو رب کہیں پہ بھی بلا سکتا ہے, اور جس کو رب نہ چاہے نا اس کو رب کہیں پہ نہیں بلا سکتا ہے. یہ بات میری یاد رکھیں دوستو, اس خبر کو شیئر کریں, کیونکہ آج پورے بر صغیر میں یہ معلوم چلنا چاہیے, پوری دنیا کو یہ معلوم چلنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا کیا تقویٰ ہے, ہم لوگوں کا کیا ایمان ہے, اور اللہ مالک ہمارے ایمان کے اوپر کس طریقے سے ہمیشہ جو ہے وہ رحم کرتا ہے. فی الحال ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.